أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم کی آیت نمبر 93 سے 96 تک کی آیت ہے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب کے سب رحمان کے پاس غلام بن کر کے آنے والے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گن گن کر کے رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا اکیلا اور تنہا آئے گا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو رحمان بہت جلد ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان 3 آیتوں میں 4 آیتوں میں 4 الگ الگ باتیں کہی گئی. پہلی بات یہ ہے کہ چاہے آسمان میں کوئی فرشتہ ہو یا زمین میں کوئی انسان یا کوئی جن ہو، جب اللہ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن تو وہ نوکر اور غلام کی طرح ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے وہ آئیں گے. اور جس طرح سے مالک کی اجازت کے بغیر نوکر کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اسی طرح سے چاہے جو بھی ہو، فرشتوں کے سردار جبریل ہو یا انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکیں گے، نہ کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گن گن کر کے رکھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چھوٹ کے بھاگ جائے اور اللہ تعالیٰ بھول جائے کہ ہاں کون نہیں آیا، یا کوئی جا کے کہیں چھپ جائے، کہیں بھاگ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ایک شخص، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، فرشتہ ہو، اللہ کی نظر میں کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، اس کی ہڈیاں کہاں سڑی گلی، اور جس زمین کے کس حصے پر وہ پڑا ہوا ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے. اور اسی سے وہ قیامت کے دن اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا. کوئی کسی کو ساتھ لے کے نہیں آئے گا، یا کوئی کسی کے ساتھ خود سے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ چلیے والد صاحب ہیں، ہمارے فادر ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ذرا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو یا ہماری اولاد ہے تو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. نہیں، اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے آنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلا دینا ہے. اب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کسی کے پریشر میں آ کر کے کوئی غلط کام کرتے ہیں
یا اس میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں آپ، تو قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا ہے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں آئے گا آپ کی جگہ پہ جواب دینے کے لیے، فردہ اکیلے آنا ہوگا۔ اور آخری چیز یہ کہی گئی ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے محبت میں آ کے، کسی سے ڈر کر کے برا کام نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وہ کام کیا، صالحات کہتے ہیں جو کرنے کے لائق ہے، جو اللہ نے کہا ہے، جس پر ثواب ملنے والا ہے، جس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہے گا، رحمان بہت جلد اس کے لیے دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہی لوگ پیچھے جا کر کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، یہ تو ایسا آدمی۔ ایون کہ ماں باپ کے بارے میں بھی بچے بالکل کیئرلیس، کوئی پرواہ نہیں، کون ہے آپ؟ کیوں؟ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے زندگی میں، یہ آدھا ہے۔ اصل میں یہ باتیں جو ہے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن نیک رہے تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا کی، اور آج بھی ہے ایسا۔ وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے، وہ بھی عزت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ کے سامنے اکیلے ہی جانا ہے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نیک عمل پر، اچھائی پر لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پر، دنیا میں بھی عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔